جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو جی بڑا یہ ساری باتیں سن کے آج بڑا ڈسٹربڈ ہوں کہ انڈیا جو ایک امیج دیتا ہے اپنا کہ جی ہم ایک بڑے ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے، لوگوں کے رائٹس کے لیے ہم سٹینڈ کرتے ہیں دنیا میں، وہ آج خود ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے۔ اور یاسین صاحب کو نہ وکیل ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی بولنے کا رائٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ملنے کا رائٹ ہے۔ تو یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی وائلیشن تو کوئی نہیں کر سکتی۔ اور اتنا بڑا ملک جو ہر کمیٹی میں UN کمیٹی میں بیٹھتا ہے اور ان کے ممبر بیٹھتے ہیں، وہ اس طرح اوپنلی اگر وائلیشن کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف پاکستان کو اور دوسرے ملکوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اور دوسرا، جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں آج ہم ریزولوشن لے کے آئیں گے یاسین ملک صاحب کے لیے، تاکہ انڈیا ان کو ان کے رائٹس دے، ان کو ان کے وکیل کو ان کو ایکسیس دے، اور جبراً ان پہ اگر کوئی سزا دی جائے گی تو یہ کیس، اگر کلبھوشن کا کیس جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو یہ بھی کیس پاکستان لے کے جا سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ تو میں اس میں پرائم منسٹر سے بھی ملوں گا، پولیٹیکل لیڈر سے بھی ملوں گا، اور ہر طریقے سے ہم اس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ایک انٹرنیشنل ایشو بنائیں گے، اور ان کو ان کے رائٹس دلوائیں گے یاسین صاحب کو اور ان کی فیملی کو، تاکہ یہ ان سے مل سکیں۔ اور جو بھی انڈیا کرنے جا رہا ہے، جو بھی انڈیا کی کوشش ہے کہ کشمیریوں کو اور کشمیری لیڈرز کو ہم اس طرح مار کے کشمیر میں موومنٹ ختم کریں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیریوں کو ہم ان کے رائٹس دلوائیں گے، اور کشمیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ جو بھی ظلم کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ جو بھی ہیں اس پہ ہم آواز اٹھائیں گے۔ تھینک یو جی۔ اچھا سلیم مانوی والا صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک انڈیا جو اس فریڈم فائٹرز ہیں، ان کی فریڈم سٹرگل ہے، اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تو اس کو کیسے دنیا کے سامنے لائیں گے کہ وہ فریڈم سٹرگل ہے؟ اور دوسرا یہ کلبھوشن کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہ تو ٹیررسٹ ہے اور یہ تو فریڈم فائٹر ہے۔ بالکل، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب دیکھیں یہ بڑا ایک ہر ملک کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ جو بھی فریڈم سٹرگل ہو اس کو ٹیررزم کی طرف لگا دیا جائے۔ تو کشمیر کا تو دنیا کو پتہ ہے، پیلسٹائن کا دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، لوگوں کی سٹرگل ہے، یہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ ان لوگوں کو ماریں گے، ان کو سپریس کریں گے تو وہ ریئیکٹ تو کریں گے۔ آپ بندوقیں چلا رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں آگے سے، تو یہ کون سا ٹیررزم ہے؟ ٹیررزم تو انڈیا کر رہا ہے، اور ٹیررزم انڈیا کا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنلی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی بلیک آؤٹ کیا جائے، میڈیا میں نہ آئے، مگر سب کو پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں چیئرمین بلاول صاحب جب گئے ہیں USA اور چائنا، تو وہاں سب جگہ کشمیر کا ایشو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک، اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایشو کلوز ہو چکا ہے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایشو کلوز نہیں ہوا، اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ کشمیریوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جائیں۔ سر، جہاں تک آپ نے کلبھوشن یادو کی بات کی تو وہ تو انڈین شہری تھا، لیکن یاسین ملک کی کشمیر جو NACA تھے وہ تو ختم ہو گئی تھی اس حکومت میں، تو پھر قانون کیا کہتا ہے، کس طرح پاکستان اس کا کیسے ہوا؟ دیکھیں اس کی فیملی تو پاکستانی ہے نا، ان کی وائف تو پاکستانی ہے، ان کی بیٹی تو پاکستانی ہے، تو جہاں تک ان کی فیملی ہے، ہم تو ان کی فیملی کے لیے سٹینڈ کریں گے۔ ان کے ضروری نہیں ہے کہ جی وہ ان کی سٹیزن شپ کچھ اور ہو، بٹ ہی از اے کشمیری لیڈر اینڈ وی آر فائٹنگ فار کشمیریز اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو فائٹ فار کشمیر۔ تو یہ دس از آؤٹ آف کوشچن کہ اف انڈیا تھنکس کہ دے کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ اگینسٹ اینی سٹیزن آف کشمیر اینڈ نو بڈی ول سے اینی تھنگ ان دا ورلڈ، India is mistaken. We will raise this issue on every forum and we will make sure inshallah that the world hears that what India is doing to the Kashmiris. مثال ملک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ 19 تاریخ کو فردہ جو کو سنا
اس کے بعد حکومتی سطح پر اگر عالمی عدالت کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ وہی فورم اب بنتا ہے کہ اسی پہ جا کے ایک آواز اٹھائی جا سکتی ہے, یہاں پہ ہم قراردادیں پیش کریں یا مظاہرے کریں تو بھارت پہلے بھی ان کو خاطر میں نہیں لاتا. اس حوالے سے کیا حکومت نے آپ کو ٹھوس یقین دہانی کرائی یا ان دنوں میں کوئی ایسی بات ہوئی کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیں اس وقت میں اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے. 10 تاریخ کو ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے صرف ایک بات کی ہے کہ میری ایک ہی کنفیشن ہے کہ مجھے یہ پنش کیا جا رہا ہے کیونکہ میں حق خود ارادیت کی تحریک کو لیڈ کر رہا ہوں اسی طرح جس طرح گاندھی نے لیڈ کی, جس طرح بھگت سنگھ نے کی, اور یہ لافل ہے, یہ کوئی کرائم نہیں ہے اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق. اور اس ٹائم پہ جو کو ایکیوز اور حریت کے لوگ تھے انہوں نے سب نے یہ سنا ہے. میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو یہ جھوٹا نیریٹو ہندوستان پورے انڈیا میں پھیلا رہا ہے کہ یاسین ملک پلیڈز گلٹی, یہ سب سے گھٹیا قسم کی ان کا پروپیگینڈا ہے. میں تو ڈیمانڈ کرتی ہوں پبلک ہیئرنگ, جو بھی یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بھی فوٹیجز میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہوں گی کہ وہ پریزنٹ کیے جائیں کہ میرے خاوند نے جو کنفیشن دی ہے وہ کیا کرائم ہے. اٹ از انڈر انٹرنیشنل لاء اینڈ ہیومینیٹیرین لاء, اور ہم تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی کشمیری کا کیس جو ہے انڈین کورٹس کے اندر کیا جائے. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ یو این کی امبریلا کے انڈر ہے. ابھی تو ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ ہمیں ابھی تک پلیبسٹ کا حق ہی نہیں دیا گیا. ہمیں تو باہر کی عدالتوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, یو این کمیشن آف انکوائریز کے اوپر بلائی جائے. میں یو این سے بھی آج کہتی ہوں کہ اپنی انویسٹیگیٹو انڈیپینڈنٹ باڈی وہاں پہ جائے اور جو بھی یک طرفہ فیصلے کیے جا رہے ہیں وہاں وہ ایز آبزرورز بیٹھیں, کیونکہ پیلسٹائن کے اندر آبزرورز بیٹھتے ہیں جب ان کی لیڈرشپ یا ان کی عوام کو جو ہے پنش کیا جاتا ہے, ان کے خلاف جو یک طرفہ یا جو بھی ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے انتہا, تو اس میں انٹرنیشنل آبزرورز وہاں پہ جاتے ہیں, مگر یہاں انڈیا ایکسیس تک نہیں دیتا ان کو. تو اس لیے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ویڈیوز جو ہیں, جو ویڈیو پریزنٹ کی جائے جس کے اندر وہی جھوٹا پروپیگینڈا کرے کہ یاسین صاحب نے اعتراف کیا. ویسے بھی مارا پیٹا جا رہا ہے, آپ ان کی شکل دیکھیں پہچانا نہیں وہ جا رہے. 2 دفعہ ان کو ان 2 سالوں کے اندر ان کے سر کے سارے بال گرے, سر میں ان کو دانے ہوئے, پس نکلی ہے ان کو ٹانگوں کے اندر پس نکلی ہے کیونکہ اوپن ٹوائلٹ کے قریب ان کو سلایا جاتا ہے, اور قید تنہائی کے اندر ایک انسان کو رکھا. ان کے لیے تو خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹارچر, ان کو تو پاگل خانوں میں بھی مینٹلی ریٹارڈیڈ لوگوں کے ساتھ وداؤٹ کلوتھ رکھا گیا. کتنا عرصہ آگرہ کی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا, جودھ پور میں رکھا گیا. وہ انہیں تو خود کا تہار کے دروازے کھولو میں آ رہا ہوں, موت سے نہیں ڈرتے. مگر میں ایز اے وائف, اور کیونکہ وہ ہماری موومنٹ کے لیے ایک لیجنڈ ہے, ایک ایسٹ ہے, ان کی جان بچانا, پوری پرامن تحریک کو جو حق خود ارادیت کو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے, اور اس کا وہ علم ہے ان کے پاس. میڈم یہ بتائیے گا کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں, آپ آئی سی جے کی بات کر رہے ہیں, پہلے یونائٹڈ نیشن نے پلیبسٹ کے لیے کہا گیا ہے, تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اپنی جو رولنگ ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے. تو آئی سی جی سے آپ کو کیا امید ہے, کیا وہ امید ہے کہ امپلیمنٹ کروائیں گے؟ ہماری صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ 25 مئی بڑا اہم دن ہے, ایک تو ان کا کیس کا فیصلہ بھی آ رہا ہے اور پاکستان میں بھی ایک لانگ مارچ ہوگا, تو اس سے آپ بتائیں سیاسی طور پہ اس کیس کو کیا نقصان ہے؟ انہوں نے سر اپیل بھی کی ہے پی ٹی آئی کو دھرنا یا مارچ منسوخ کرے, تو آپ بھی خان صاحب کو یہ اپیل کریں گے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو 25 مئی کی ایکسرسائز ہے خان صاحب کی, یہ انفیوٹائل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جب اتنے میجر ایشوز 25 مئی کو آ رہے ہیں ہمارے سامنے, تو وہ کہ کوئی اور ڈیٹ چوز کر لیں, 25 مئی کوئی ضروری نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جو وہ کرنے جا رہے ہیں, اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ ہے تو اس کے لیے اگر لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں, مل جل کے ایک الیکشن کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں, بجائے یہ مارچ کے تھرو کوئی الیکشن کی ڈیٹ ان کو ملے. تو میں سمجھتا ہوں 25 مئی کی ڈیٹ ان کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے, اور جو بھی فیوچر ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں وہ مل بیٹھ کے گورنمنٹ سے کوئی الیکشن کا سلوشن نکالیں. اور دیکھیے بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ بنتا ہے ہمارا, کیونکہ جب آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریگیٹ کیا ہے تو انہوں نے اس وقت انٹرنیشنل لاء, ہیومینیٹیرین لاء, یو این کی قراردادوں کو, بائی لیٹرل ٹریٹیز کو, سب کو, جنیوا کنونشنز کو, انٹرنیشنل کووننٹ, سب کو سپرسیڈ اور سرپاس کر کے یہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیجن بنایا اور کشمیریوں کے خلاف ایک لا فیئر کیا. اس کے بعد سے لے کر اب تک وار کرائمز اور جینوسائڈ ہو رہے, جو سخت خلاف ورزی ہے 4th جنیوا کنونشن کی.
تو ویسے بھی بنتا ہے کیونکہ پاکستان از اے مین پارٹی سگنیٹری، لیگل رائٹ ہے پاکستان کا کہ وہ ان قراردادوں کا سگنیٹری ہے کہ وہ یہ کیس جو انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جائے، مگر وہ آرٹیکل 370 UN قرارداد ہوں، مگر جو ہمارا کیس ہے ایز انڈیویجول فیملی اگریو پارٹی جو ہے وہ کیس ایک سپریٹ کیس ہے، اس کو بھی انٹرنیشنل کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی یک طرفہ اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اتنے بڑے لیڈر کو ہینگ کرنا چاہتے ہیں۔